أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہے جی بنی اسرائیل اور آیت ہے 4۔ اسی آیت سے اس کا نام بنی اسرائیل ہوا ہے۔ اسرا اس کی پہلی آیت سے ہے نا۔ وَقَضَّيْنَا ہم نے فیصلہ سنا دیا تھا اِلیٰ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو فی الکتابی کتاب میں لَتُفْسِدُنَّ ضرور تم فساد کرو گے فی الارض زمین میں مرتین 2 مرتبہ ولا تعلن ضرور تم سرکشی کرو گے علوًا سرکشی کرنا کبیرن بہت بڑی۔ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں تم زمین میں 2 مرتبہ فساد بھرپا کرو گے اور سرکشی کرو گے بہت بڑی۔ یعنی یہ نہیں کہ تقدیر لکھ دی تھی، یہ نہیں مراد ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے وارن کر دیا تھا کہ مت کرنا۔ جیسے ہم اپنے بچے کو دیکھتے ہیں نا کہ اس کی حرکتیں پڑھ نہیں رہا نہیں سن رہا تو ہم کہتے ہیں تم فیل ہو گے، پھر وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو کیا وہ میرے کہنے سے فیل ہوا؟ نہیں، میں تو سمجھا رہی تھی کہ فیل ہو گے، محنت کر لو، نہ کرو ایسے۔ اب اس نے بات نہیں سنی تو وہ فیل ہو گیا، اگر سن لیتا تو نہ ہوتا۔ یہی معاملہ ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا تھا۔ اگر اللہ نے لکھ دیا ہوتا ہو تو پھر تو کوئی حساب ہی نہیں ہے نا۔ اللہ نے وارن کیا کہ یہ 2 مواقع آئیں گے جب تم لوگ بڑی گمراہی کا شکار ہوگے، مت ہونا۔ جیسے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا، اللہ نے بھی کہا اختلاف مت کرنا، گروہ بندیاں نہ کرنا، بتایا نا، پھر ہم نے کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگنا، ہم سب کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نہیں کر رہے مگر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کر رہی ہے، اور اب تو بت بھی بننے شروع ہو گئے۔ اللہ پاک نے انہیں بھی وارننگ دے دی تھی کہ تم لوگ 2 دفعہ غلطی کرو گے تو اپنے آپ کو بچانا چاہو تو بچا لو۔ تو اللہ پاک نے انہیں وارن کر دیا تھا، سمجھا دیا تھا کہ ٹرائی ٹو اسٹے اوے فرام دیز تھنگس، بچ جانا ان سے۔ جیسے ہمیں اللہ نے وارن کیا تو اللہ نے انہیں بھی وارن کیا، مگر جیسے ہم نے نہیں سنا انہوں نے بھی نہیں سنا۔ فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ گیا وعدے کا وقت، اولاہما پہلے، ان کے پہلے وعدے کا وقت آیا، تو وعدے سے مراد پھر وہی بات ہے۔ یہ وعدہ نہیں تھا کہ تم لوگ ضرور گمراہ ہوگے، وعدہ یہ تھا اگر ایسے کرو گے تو ہوگے۔ وہی بات ہے جیسے ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ اگر تم پاس ہوئے تو میں تمہیں سائیکل لے کے دوں گی، اور اگر تم فیل ہو گئے تو تمہاری گیم بھی میں واپس لے لوں گی، ہے نا۔ تو وہ اب بچہ فیل ہو گیا تو وہ میرا قصور تھوڑی ہے، وہ بچے کا قصور ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے بھی وارننگز دی تھی، تو وعدہ اسی معنی میں تھا کہ اگر نافرمانی کی، سرکشی کی تو سزا دوں گا، نہ کرنا۔ بَعَثْنَا بھیجا ہم نے علیکم تم پر، عباد لنا اپنے بندوں کو۔ ان دونوں وعدوں میں سے جب پہلے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے، اولی باس شدید، بڑے سخت لڑنے والے تھے، سخت جنگجو۔ فجاسوا خلال الدیار وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس گئے، یعنی کہ انہوں نے گھروں کو تباہ کر دیا، تمہارے مٹا ڈالا تمہیں۔ وکان وعدا مفعولا یہ وعدہ تو پورا ہو کے رہنا تھا۔ وعدہ یہ تھا اگر تم نافرمانی کرو گے تو میں سزا دوں گا، اگر نافرمانی نہیں کرو گے تو نہیں، بات مانو گے خلافت دوں گا تمہیں، جو ہمارے ساتھ وعدہ ہے بھائی، تم میرے نبی کے راستے پر چلو، میں تمہیں زمین میں خلیفہ بناؤں گا، اگر تم نافرمانی کرو گے تو میں تمہیں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دوں گا۔ تو ہم نے بھی تو 8 سال وار آف ٹیرر کاٹی، تو ایسے ہی ان لوگوں کا پہلا وعدہ یہ جو واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں، تو آپ کو پتا ہے انہوں نے فلسطین پر حملہ کیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا حملہ کرنا ہے، کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑ، ہم تو بیٹھے ہوئے۔ تم لڑو جا کے، ہاں تو اور تیرا خدا، ایگزیکٹ ورڈ ہے ان کے، موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑ، ہم بیٹھے ہوئے، نحنو قائدنا ہاہنا، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں کیا کروں، نہیں سنتے، میں اور میرا بھائی حاضر ہے، ہارون علیہ السلام اور میں۔ تو پھر اللہ نے 40 سال تک صحرائے سینا میں رکھا۔
صحرائے سینا کے 40 سال کے بعد پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کی سرکردگی میں حملہ کیا. حضرت موسیٰ بوڑھے ہو چکے تھے اس ٹائم. پھر بھی انہوں نے سرکردگی کی، انہوں نے حملہ کیا، کچھ شہر فتح بھی کیے. جب حملہ ہوتا ہے تو ایک جگہ سے نہیں نہ ہوتا، وہ پھر ڈفرنٹ ٹروپس بنا دیے جاتے ہیں. تم ادھر سے جاؤ گے، وہ ادھر سے جائے گا، وہ ادھر سے آئے گا. تو آپ نے بھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، ان کے کمانڈرز وغیرہ بھی مقرر کیے، فتوحات بھی ہوئی، کچھ شہر فتح ہوئے. لیکن انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی شہر فتح ہوئے آپ سے باہر ہو گئے. انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی، بے جا قتل و ریزی کی، عورتوں کی آبرو ریزی کی. جب شتیم کا شہر فتح ہوا ہے تو انہوں نے بہت ہی بد کرداری کا مظاہرہ کیا، ظالم حاکموں کے طرح جیسے دنیا دار پاتے ہوتے. تو پھر ان پر طاعون کا عذاب آیا. یہ سب بقرہ میں پڑا ہے. طاعون کا عذاب آیا اور ان کو پھر اپنی فتح شدہ ایریاز چھوڑ کر واپس ہٹنا پڑا. تو ان کی جنگ آلریڈی چل رہی تھی اور فنیکی بڑے طاقتور تھے. اللہ، یہ تو اللہ کی مدد تھی جو یہ کامیاب ہو رہے تھے. تو فنیکیوں نے جب یہ، ایک تو ویسے ہی ابھی تو انہوں نے چند شہر فتح کیے تھے ایک بڑے ملک کے، یعنی فلسطین ایک بڑا ملک ابھی بھی ہے لیکن اس وقت اور بڑا تھا. یہ اصل جس کو یہ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں نا، اس میں شام سارا شامل ہے، عراق کا شمالی حصہ شامل ہے، سعودیہ کا سارا شمالی حصہ شامل ہے. یہ ایک بڑی ریاست تھی اس وقت، بڑی طاقتور ریاست تھی. تو اس ریاست کے انہوں نے 3 4 شہر فتح کیے تو کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، ہے نا. تو ان کو واپس ہٹنا پڑا. تو پھر جو نکل آئے جو رہ گئے ان کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا، ان کے بیوی بچوں وغیرہ کو جو پیچھے رہ گئے تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے بہت ناراض ہوئے. ان کو پتا تھا کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو انہوں نے پھر وفات پا گئے. ہارون علیہ السلام بھی وفات پا گئے. پھر یوشع ان کے نبی تھے. پھر یوشع بھی بوڑھے ہو گئے، بالکل بوڑھے ہو گئے، اتنے کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. تب انہوں نے حضرت یوشع سے کہا کہ ہم پر بادشاہ بنا دو تاکہ ہم جنگ کریں کافروں سے. تو آپ نے یہ پہلے پارے میں پڑھا ہے طالوت والا قصہ، کہ جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے، اور انہوں نے کہا کہ جنگ فرض ہو جائے گی پھر تم جنگ نہیں کرو گے. کہنے لگے ہم کیوں نہیں کریں گے، ہمارے بچے غلام ہیں. تو ہم ضرور کریں گے. تو پھر انہوں نے حضرت طالوت کو ان پر بادشاہ بنایا. خود کہاں بنایا، اللہ کا حکم تھا. انہوں نے اللہ سے دعا کی، یہ نا سوئچ ٹھیک کر دو، یہ اتر جائے گا اور لیپ ٹاپ بند ہو جائے گا. انہوں نے اللہ سے دعا کی. اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کے یعنی کہ وہی بھیجی یوشع علیہ السلام کو کہ فلاں ٹائم پر آپ کے گھر کے باہر سے ایک بندہ گزرے گا اور وہی بندہ ان کا حاکم بنایا جائے. جانتے نہیں تھے ان کو حضرت یوشع، ورنہ نام بتا دیا جاتا. ایک عام نوجوان تھے طالوت علیہ السلام، چرواہے تھے، ان کے والد بھی چرواہے تھے. تو ایک اونٹ ان کا کھو گیا تھا تو اونٹ ڈھونڈ رہے تھے. تو ان کے گھر کے پاس سے وہ گزرے تو انہوں نے پکڑ لیا، انتظار میں تھے، پکڑ لیا اور اناؤنس کیا کہ یہ تمہارا حاکم ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہم پر حاکم کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو زیادہ دولت والے ہیں، ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہے، یہ کہاں سے حاکم آ گیا. حالانکہ سلیکشن اللہ کی تھی نا، اور نبی اناؤنس کر رہے تھے. پھر بھی اتنی بحث ہوئی کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر تابوت سکینہ تمہارے پاس آ جائے تب مانو گے. تو پھر تابوت سکینہ آ گیا ان کے پاس. اس کے بعد پھر طالوت علیہ السلام کی سرکردگی میں جنگ شروع ہوئی. ادھر سے دشمن فوج جو تھی اس کا سردار جالوت تھا نا. تو جالوت جو ہے یہ بہادر بھی تھا، پہلوان آدمی تھا. دوسری بات یہ ہے، میں نے آپ سے کو تب بھی بتایا تھا کہ انہوں نے لوہے کا استعمال سیکھ لیا تھا جو دنیا میں کو بھی نہیں آتا تھا. لوگ تانبا استعمال کرتے تھے. تانبا لوہے کی نسبت بڑا کمزور ہوتا ہے، تانبے سے لوہا نہیں کاٹ سکتے آپ. تو تانبے کے تیر کے ہوتے تھے، جن کے تیروں کے نوکے وغیرہ، تانبے کے نیزے کی انیاں، تو وہ لوہے کو نہیں کاٹ سکتی تھی، وہ لوہے سے ٹکرا کر دوہری ہو جاتی تھی. لوہا مضبوط ہے. تو انہوں نے لوہے کا استعمال سیکرٹ رکھا ہوا تھا. تو جو جالوت تھا یہ لوہے کی زرہ پہنتا تھا سر سے پیر تک، صرف آنکھیں کھلی تھی. تو ایک تو وہ ویسے بھی طاقتور آدمی تھا، پہلوان تھا، اوپر سے وہ لوہے کی زرہ پہنتا تھا. تو کہا جاتا تھا یہ 1000 پہلوانوں کے برابر ہے، یہ تنہا 1000 لوگوں کو شکست دے سکتا ہے. اس کے مقابلے پر کوئی نہیں آتا تھا. ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا پہلوان تھا، سچ مچ کا پہلوان تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ لوہے کی زرہ پتا تھا کہ سب کو ہتھیار تو اثر کرے گا نہیں اس پر. تو اس لیے کافی نقصان بھی ہوا
حضرت طالوت علیہ السلام کی آرمی کا. تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا. تو خیر بیٹی سے شادی کے لیے تو نہیں کیا. حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے پر آئے. کوئی مقابلے پر نہیں آتا تھا اس کے. کئی لوگ مارے بھی گئے ہوں گے ڈیفینیٹلی، اس کے ہاتھوں شہید بھی ہوئے ہوں گے. تو حضرت داؤد علیہ السلام آئے. داؤد علیہ السلام ینگ لڑکے تھے، نوجوان آدمی تھے. تو وہ کہنے لگا کہ تم سے نہیں میں جنگ کرنی، تم تو بچے ہو. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا لیکن میں تو تم سے جنگ ہی کرنے آیا. تو اس نے، اس زمانے میں مقابلہ ہوتا تھا 1 to 1. تو رولز ہوتے تھے اس کے، ایک بار اس کا ایک بار اس کا. جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں باکسنگ وغیرہ یا کشتی وغیرہ، دونوں کو داؤ کھیلنے کا موقع ملتا ہے. اس نے حضرت داؤد پر وار کیا، حضرت داؤد بچ گئے، یعنی کہ انہوں نے خود کو بچایا. پھر حضرت داؤد نے وار کیا، انہوں نے غلیل میں غلہ ڈال کر اس کی آنکھ کا نشانہ لیا، تو وہ پھر اس کے دماغ سے پار ہو گیا. ظاہر انہوں نے اس کے لیے تیاری بھی کی ہوگی نا، اس کو شارپ کیا ہوگا. اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ داؤد بڑے طاقتور بھی تھے، کیونکہ غلہ جو ہے اس طاقت سے مارا گیا تھا. اینی ویز وہ آنکھ کو یعنی چھیدتا ہوا دماغ میں چلا گیا نا. کوئی بھی چیز دماغ میں جائے گی تو مریں گے، سمپل ہے. لہٰذا وہ مر گیا. تو وہ ایک تو ایمان والوں کا ایمان کا لیول بڑھ گیا اور کفار کا حوصلہ مورال ڈاؤن ہوا. لیکن یہ نہیں کہ پورا فلسطین فتح ہو گیا. اور فلسطین یاد رکھیں وہ اس وقت وہ پورا سے میسوپوٹیمیا کہتے تھے، یہ پورا تھا جو میں نے آپ کو بتایا. تو فتوحات شروع ہوئی. داؤد علیہ السلام کی شادی طالوت علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی، وہ ان کے داماد بنے. طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد داؤد حاکم بنے. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی جنگیں ہوتی رہیں. پھر سلیمان علیہ السلام حاکم بنے، ان کے بیٹے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی بہت فتوحات ہوئی، اور پورا یہ ایریا اس وقت کا جو فلسطین جو میں نے بھی آپ کو گنوایا رکھا، یہ سارا جو ہے فتح ہو گیا. سمجھ گئے؟ اور صرف سرحد سرحد پر کوئی چھوٹے موٹے ان کے رہ گئے علاقے، قبضے میں علاقے تو رہ گئے. سارا فلسطین فتح ہو گیا، بہت بڑی ریاست قبضے میں. اور پھر سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے. اب اس کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا اور فلسطین کے 2 حصے کر دیے. ایک کا نام رکھا سلطنت اسرائیلیہ اور ایک کا نام رکھا سلطنت یہودیہ. اور جو سلطنت اسرائیلیہ بنی اس کے پاس یروشلم تھا، بیت المقدس اس کے پاس تھا. اب یہ آپس میں لڑنے لگے، 2 ریاستیں ہو گئی نا، آپس میں لڑنے لگے اور فتوحات رک گئی. یا آپس میں لڑ لو تو یا دشمنوں سے لڑ لو. جیسے ہم نے ایک زمانے تک فتوحات کی، آپ دیکھیے. پھر جب تک تو ایک ریاست تھی، جنگ آگے بڑھ رہی تھی. پھر جب انفارچونیٹلی ہماری بھی 2 ریاستیں ہو گئی، اموی خلافت ہوگی، بغدادی خلافت ہوگی، تو پھر آپس میں ہی کشمکش شروع ہو گئی نا. پھر کوئی فتوحات نہیں، پھر خاتمہ ہو گیا فتوحات. اسی طرح انفارچونیٹ ہے یہ ہمارا بھی رہا ہے ہسٹری کا ایک حصہ. خیر ان ظالموں نے بھی 2 ریاستیں کر لی، اور بجائے کہ اسلام کے کام کو، یہودیت تو نہیں تھی، وہ تو اسلام تھا جو حضرت موسیٰ لائے تھے، یہودیت تو انہوں نے گھڑی ہے نا. تو اسلام کے کام کو آگے بڑھانے کی بجائے یہ آپس میں جنگیں کرنے لگے. خرابی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، اور شرک آ گیا ان میں. وہی حال ہو گیا جو ہمارا ہے. اصل میں ہمیں اس حال تک خرابی کو پہنچانے میں سازشیں تو انہی کی ہے. بت پرستی انہوں نے بھی خاص نہیں کی، انہوں نے بھی زیادہ قبر پرستی کی ہے. تو بہرحال شرک، جادو ٹونے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں یہ جادو کے چکروں میں پھنسے پڑے تھے. تو بس وہ یہ ہوا پھر کہ شرک بہت عام ہو گیا، یہ سارے مسائل ہوئے. دانیال علیہ السلام اس وقت ان پر نبی تھے. تو ان کی اخلاقی حالت بہت خراب تھی اور آپس میں بہت لڑ رہے تھے. دانیال علیہ السلام بہت سمجھا رہے تھے مگر یہ ماننے کو تیار نہیں تھے. تو سلطنت اسرائیلیہ میں تھے دانیال علیہ السلام، یعنی کہ یروشلم میں تھے. انہوں نے پھر ان سے کہا، سمجھایا. اچھا اس وقت ایک بادشاہ تھا بخت نصر، ٹھیک ہے، اسیرین کا کنگ تھا وہ، اور مشرک تھے وہ لوگ مگر بڑے طاقتور. اور وہ مشرک تھا مگر ویسے وہ اچھا بادشاہ تھا، بادشاہ تھا جیسے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ کچھ ایگریمنٹ ہوئے ہوئے تھے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے ایگریمنٹس کی خلاف ورزی کی. تو بخت نصر نے ان کو وارننگ دی کہ یا تو تم لوگ عہد پورے کرو ورنہ میں اٹیک کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ڈرتے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے.
حضرت دانیال علیہ السلام نے سمجھایا، منع کیا کہ تم لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم لوگ آپس کی نا اتفاقی کا شکار ہو، اخلاقی حالت بھی تم لوگوں کی بالکل گھٹیا ہے، تو اس حالت میں تم ایک منظم ریاست کا سامنا نہیں کر سکتے، تو پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو، پھر اس کے بعد جا کر ان سے جنگ کرو۔ لیکن یہ اس قدر بدبخت تھے اس وقت کہ انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو باندھ کر ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا اور مرنے کے لیے چھوڑ کر ان کے چلے گئے۔ سزا ان کو یہ دی گئی کہ یہ باغی ہے، یہ حکومت کے خلاف بولتا ہے۔ خود یہ لوگ جناب لڑنے چلے گئے۔ پھر بخت نصر بہت بڑی طاقت تھا اس وقت، اس نے پھر جو ان کو بھگایا ہے، اس نے پھر سارا فلسطین جلایا، اس نے پورا یروشلم جلا دیا۔ بیت المقدس بھی جو حضرت سلیمان نے بنوایا تھا نا، اس کو ایکچولی بخت نصر نے جلایا، جلا دیا، سب کچھ برباد کر دیا، پورا شہر جلا ڈالا اس نے، غصے میں تھا، اور ان ساروں کو ہانک کر غلام بنا کر لے گیا اور اپنے پاس رکھا اور غلامی کاٹی انہوں نے۔ دانیال علیہ السلام کو اس نے چھڑایا، یعنی کہ لوگوں نے بتایا کہ بھئی ایسے ایک بندہ تھا، وہ ان کو روکتا تھا، تو اس کے ساتھ ایسا کیا، تو اس کے حکم پر انہیں کنویں سے نکالا گیا، بھوکے پیاسے بیچارے کئی دن سے تھے، اس سے ٹریٹمنٹ بھی کرایا، پھر دانیال علیہ السلام کافی عرصہ اس کے ساتھ بھی رہے، اس کے کورٹ میں بھی رہے، یعنی کہ اس نے ایک طرح اپنا مشیر، ان کو ایڈوائزر بنا لیا، مصاحب بنا لیا۔ ایمان وہ نہیں لایا، لیکن بہرحال یہ معاملہ ان لوگوں کا رہا۔ یہ تھا ان کا پہلا۔ پھر اس کے بعد سائرس اول نے 500 سال تقریباً بعد، اس سے بھی کچھ زیادہ ہے، سائرس اول جسے ذوالقرنین کہا گیا ہے سورہ کہف، اس نے پھر ان کو بخت نصر سے آزاد کرایا۔ ذوالقرنین مسلمان تھا، تو اس نے، یعنی کہ وہ بھی ظاہر ہے کہ ایمان لا چکا تھا، جو بھی اس کے زمانے کے، اس وقت کے، اس کے علاقے کے پیغمبر تھے، کیونکہ قرآن بتاتا ہے نا وہ مومن تھا۔ تو سائرس اول جو تھے، کیونکہ سائرس اول وہ شخص ہیں جنہوں نے یہود کو غلامی سے چھڑا کر بھیجا ہے، تو قرآن بتاتا ہے نا کہ ذوالقرنین نے چھڑایا، تو ذوالقرنین اور سائرس اول پھر ایک ہی شخصیت ہے۔ تو سائرس اول نے ان کو پھر چھڑایا بخت نصر سے، اور ان کو الاؤ کیا، انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دو، تو وہ فلسطین فتح کر چکے تھے سائرس، تو انہوں نے اجازت دی کہ جاؤ، ہو جاؤ فلسطین میں آباد، تو یہ لوگ پھر دوبارہ آ کر آباد ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے جو ہے دوبارہ یروشلم میں بیت المقدس کی بھی تعمیر کی، اور سائرس اول کے بیٹے نے ان کو ہیلپ دی، پیسے دیے۔ ویسا تو نہیں تعمیر کر سکے جیسا سلیمان علیہ السلام کی، تو حکومت ہی اور تھی نا، وہ تو بہت عظیم الشان گورنمنٹ تھی ان کی، اور انہوں نے تو جنوں سے بنوایا تھا، تو اس میں بڑے جواہرات وغیرہ لگوائے تھے۔ اب ان کی تو اتنی اوقات نہیں تھی، لیکن بہرحال انہوں نے اس نقشے پر رفلی رفلی بنا لیا، ویسا تو نہیں بنا سکے لیکن بنا ضرور لیا۔ پھر رہا ان کا عرصہ، یروشلم پر گورنمنٹ ان کی تھی، ٹھیک ہے، یہود کی۔ پھر دوبارہ ان پر نبی آتے رہے، اللہ نے پھر ان کو طاقت دی، پھر یہ سارا واقعات پیش آئے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، یحییٰ، عیسیٰ، اس سے پہلے بھی کئی نبی آئے، لیکن وہ میں آخر زمانے کی اب بات کر رہی ہوں۔ تو پھر انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا، یعنی کہ انہوں نے پھر، ان کے تماشے وہی تھے نا، انہوں نے اب مشرکوں کے ساتھ دوستیاں شروع کر دیں۔ جو بادشاہ تھا، اخیب نام تھا اس بدبخت کا، اس نے شادی کر لی ایک مشرک شہزادی سے، اس کی اپنے پہلے شوہر سے ایک بیٹی تھی جو بڑی خوبصورت تھی، اور ڈانسر تھی، بہت اچھی بچی تھی اس وقت، تو بچی تھی جب شادی ہوئی، لیکن پھر جب وہ بڑی ہوئی تو وہ ڈانسر تھی، بہت اچھی اسٹیپٹیز ڈانس کرتی تھی۔ وہ ایک خاص قسم کا ڈانس ہوتا ہے جس میں وہ ناچتے ہوئے کپڑے اتارتی جاتی ہیں، تو اس وقت کی وہ بڑی فیمس ڈانسر تھی اس میں، تو بادشاہ بھی اس پہ بڑا مرتا تھا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے، حضرت زکریا کے بیٹے، ان پر بغاوت کا الزام لگایا گیا، انہیں قید میں ڈالا گیا، تو ان کو قیدیوں سے جیسے کام لیتے تو ان کو محل کے باغ میں مالی کا کام دیا گیا، تو وہ کام کر رہے تھے، تو اس نے ان کو دیکھا، تو حضرت یحییٰ بڑے خوبصورت آدمی تھے، ینگ تھے، تو اس نے یعنی کہ ان کو کہا کہ میرے ساتھ فزیکل ریلیشن بناؤ، حضرت یحییٰ نہیں مانے، تو پہلے تو اس نے مجبور کیا حضرت یحییٰ، جب کسی طرح نہیں باندھے تو اس کو بڑی انسلٹ لگی نا اپنی، کیونکہ اس کے پیچھے تو بندے گھومتے تھے کتوں کی طرح، کیونکہ وہ سارا معاشرہ ہی ایسا تھا۔ تو وہاں ایک قیدی جو
یعنی کہ جس ڈیفینیٹلی اگر وہ معاذ اللہ ان کا کیپ بن جاتے تو ان کو تو ہر طرح کی آسائش مل جاتی نا، وہ چھڑوا بھی دیتی. لیکن ایک قیدی کی یہ جرت کہ اس نے پرنسس کو انکار کر دیا. تو اس کو اتنا غصہ چڑھا کہ اس کا جو ستیلا باپ تھا نا، تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنائے. تو اس نے کہا کہ اگر تم یا اس کو قتل کرا دو، مجھے اس کا سر گفٹ میں کر دو، تو پھر آئی ول فلفل یور وش. تو اس بدبخت نے اس کی بات کو پورا کرنے کے لیے حضرت یحییٰ کو شہید کروا دیا. دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان پر بھی قتل کا سوری بغاوت کا کیس چلایا گیا اور انہیں سزائے موت نہیں دی گئی، صلیب کی سزا دی گئی. صلیب چڑھانے کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پیر کاٹ کر یا زخمی کر کر، ہاتھ پیر باندھ کر ایسے کراس پہ ہینگ کر دیتے ہیں. بندہ زندہ ہوتا ہے، اب اس کو باندھ دیا گیا ہوتا ہے، ہاتھ پیر سر باندھ دیتے ہیں، ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوک دیتے ہیں اور سر کے اوپر نا لوہے کی پٹی جو ہے نا وہ چڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ موو نہیں کر سکتا. اور ہاتھ پیر کاٹ بعض اوقات ان کے زخم لگا دیتے ہیں، بعض اوقات کوڑے مارتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خون نکلنے لگے. تو خون کی اسمیل پر پھر کیڑے مکوڑے گدھ یہ سب آتے ہیں، وہ پھر زندہ انسان کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں. اور ظاہر بات ہے اب ہر کسی کی اپنی قوت برداشت ہے کہ کب تک وہ زندہ رہتا ہے، کب تک سہتا ہے. تو یہ سزا دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان ظالموں نے. تو اللہ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا. اب پھر اللہ نے ان کو سزا دی، نبیوں کے ساتھ ایسے شدید ظلم کی. یہ تو 3 نبی ہیں نا جن کا ہمیں پتہ ہے، انہوں نے تو کس کس کے ساتھ کیا کیا یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن میری ٹرین آف تھاٹ توڑ دی ان کالوں نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ لوگ تھے تو ایسے ہی بد مزاج. اچھا اس وقت جو ہے یروشلم تو ایک شہر ہے نا، جو گورنمنٹ تھی، یہ فلسطین کا سارا علاقہ روم کا حصہ تھا. اور رومن جو تھے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام پر گریجولی ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا مین گورنمنٹ جو روم کی تھی وہ عیسائی ہو گئی تھی. لیکن یہ لوگ یہودی تھے. انہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی کی، اس کو تو خیر اس وقت ایمان لگا تو وہ لوگ بعد میں لائے ہیں، لیکن یہ بد معاملگی کرتے تھے اور پیسوں کا فراڈ اور سارا یہ سود کا چکر. تو ان کی سازشوں سے تنگ آ کر پھر ٹائٹس رومن کنگ تھا ٹائٹس، اس نے پھر جو ہے نا ان کا خاتمہ کیا. اس وقت تک خیر ابھی گورنمنٹ رومن جو ہے وہ عیسائی نہیں ہوئی تھی. ٹائٹس جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، رومن کنگ تھا. اور جو پورا فلسطین ہے وہ روم کا ایک صوبہ تھا. تو یروشلم اس کا ایک حصہ تھا. ان کو رہنے کی آزادی دی گئی تھی، سب کچھ دیا گیا تھا، مگر یہ حکومت کو تنگ بہت کرتے تھے جیسا کہ یہ ہے. اب اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ رومن گورنمنٹ ان سے تنگ آ گئی، ان کو وارننگز بھی دی، یہ باز نہیں آئے. تو پھر ٹائٹس رومی نے، رومن کنگ ٹائٹس نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا، یعنی کہ دوبارہ یروشلم برباد کر دیا، جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا. دوسری بار ہیکل بھی جلا دیا گیا. اس کی صرف ایک دیوار بچی ہوئی ہے جسے آج یہ دیوار گریا یا ویلنگ وال کہتے ہیں، جس پر جا جا کر یہ روتے ہیں. وہ صرف ایک دیوار بچی ہوئی ہے، سارا اس نے دوبارہ ختم کر دیا. اس وقت کے یہ نکلے ہوئے ہیں فلسطین سے، جسے آج یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا ہے. یہ تب کے نکالے گئے. پھر ان کو تو آنے بھی نہیں دیتے تھے. پھر رومن گورنمنٹ بعد میں عیسائی ہو گئی، پھر عیسائیوں کے پاس رہا یہ سارا ایریا. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فلسطین کا علاقہ فتح ہوا ہے، یروشلم ایکچولی فتح نہیں ہوا تھا، فلسطین کا بڑا حصہ فتح ہو گیا تھا. فلسطین رومن سی کے قبضے میں تھا نا، رومن بہت بڑا ایریا رومن سلطنت کا مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا. تو پھر ان کے جو یروشلم تھا، جو ایگزیکٹ شہر ہے جس میں بیت المقدس ہے، اس شہر کا محاصرہ تھا. جب انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ صلح کر لیں گے، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے خلیفہ خود آئیں. تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئے. تو انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی عیسائیوں نے کہ یہود کو نہیں آنے دیں گے آپ. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بڑی نا شکر گزار قوم ہے، وہ الگ بات ہے، ورنہ یہ مسلمانوں کا احسان ہے، ہمارا احسان ہے ان پر کہ ان کو دوبارہ آنا نصیب ہوا.
650 کے بعد، ورنہ ان کو تو گھسنے نہیں دیتے تھے، پابندی تھی۔ لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ ان کا بھی حرم ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ عبادت کے لیے آ سکیں گے، آباد نہیں ہو سکے۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر، ان کے کہنے پر ان کو اتنی آزادی ملی کہ یہ آ کر اپنا حج عمرہ جو ان کی عبادتیں ہیں وہ کر سکتے تھے، لیکن آباد نہیں ہو سکتے تھے۔ تو ہماری بدولت ان کو یہ توفیق ملی، باقی یہ اللہ کی شکر گزار نہیں ہے، ہماری کہاں سے ہونی ہے یہ قوم۔ تو یہ دو واقعات یہاں پر بیان ہوئے۔ بہرحال بعد ازاں پھر دوبارہ ہمارے ہاتھ سے نکلا اور عیسائیوں کے ہاتھ میں گیا بیت المقدس۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ود ان 70 ایئرس پھر آزاد کروا لیا، پھر ہمارے پاس رہا۔ لیکن الحمدللہ 1500 سال ہمارے 1446 اور 2.25، ہاں 2000 سال تو یہ بن جاتے ہیں، 2000 سال سے یہ لوگ فلسطین میں دور دور تک نہیں تھے۔ ٹائٹس رومی کے وقت کے نکالے ہوئے آج یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ زمین ہمیں دی گئی ہے، تو لیتے نا دوسروں سے، آج یہ جو قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی طاقت نہیں ہے، یہ ہماری کمزوری ہے جو آج ہمارے حالات ایسے ہیں۔ تو پہلا واقعہ جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے کچھ عرصہ بعد کا ہے، اور ان پر اٹیک کس نے کیا تھا؟ بخت نصر۔ دوسرا واقعہ جو ابھی اللہ بیان کریں گے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، ان کے اٹھائے جانے کے بعد کا ہے، اور اس بار ان پر اٹیک کیا تھا ٹائٹس رومن کنگ، اسے ٹائٹس رومی کہتے ہیں، ٹائٹس نے، ٹائٹس نام تھا اس کا۔ سما رددنا، پھر لوٹا دی ہم نے، لکم تمہارے لیے، الکارتا ایک باری، علیہم ان پر، ہم نے پھر تمہارے لیے ان پر ایک موقع اور دیا، یعنی ہم نے دوبارہ تمہیں فلسطین کا حاکم بنایا جب سائرس نے پھر آباد کیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مدد دی ہم نے مالوں سے، بیٹوں سے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، ہم نے تمہاری تعداد بڑھا دی، یعنی کہ تمہیں برکت دی مال میں، اولاد میں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کام کرو گے تو یہ اچھائی تمہارے کام آئے گی۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر برا کام کرو گے تو برائی بھی تمہارے اوپر آئے گی، یعنی کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں یہ بات سمجھا دی تھی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ بگاڑے وہ تمہارے چہرے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور داخل ہو مسجد میں، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر غلبہ پائے اسے تباہ کر ڈالے۔ اللہ کہتے ہیں جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، ہم نے پھر تمہارے اوپر وہ لوگ مسلط کیے جو اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے تمہارے چہرے بگاڑ دیے۔ فزیکلی بگاڑنا مراد نہیں ہے، رسوا کرنا مراد ہے۔ دوبارہ پکڑے گئے، نکالے گئے، بھگائے گئے تو رسوائی ہوئی نا۔ اور مسجد میں داخل ہوئے، حرم تھا نا ان کا، جیسے اللہ معاف کرے آج کوئی مکہ میں داخل ہو جائے اور بیت اللہ کو تباہ کر دے تو کیا گزرے گی ہمارے دلوں پر؟ دلوں پر تو ان بدبختوں کی بھی وہی گزری تھی اس وقت، اور ہر ایک چیز جس پر قابو پائے تباہ کر ڈالے۔ ٹائٹس رومی، اس نے دوبارہ یروشلم کو تباہ کر دیا، اور اس نے ہر ایک چیز کو ختم کر دیا اور بیت المقدس کو برباد کر دیا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے تمہارا رب اب بھی تم پر رحم کر دے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم دوبارہ دہراؤ گے، ادنا، ہم بھی دہرائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کیوں رحم کرے گا اللہ یہود پر اب اگر اسلام لے آئیں گے؟ سادی سی بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایمان لے آؤ، ہم تم پر رحم کریں گے۔ اگر تم دوبارہ اپنی حرکتیں دہراؤ گے، ہم بھی تمہیں سزا دیں گے۔ کیا دہرائیں گے؟ سرکشی۔ حضرت موسیٰ کو کون سا دل سے مان لیا تھا انہوں نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تو اللہ کہتے ہیں نبیوں کو جھٹلایا، پہلے بھی سزا ملی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے تو پھر ہم دوبارہ سزا دیں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم دوبارہ کرو گے ہم بھی دوبارہ کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ایسے ہی کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیا ہے، یعنی کہ کفر کی یہ شدت ہی ہے جو کسی کو جہنمی بناتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی، بے شک قرآن رہنمائی فرماتا ہے، للتی، اس راہ کی، ہی اقوم، جو زیادہ سیدھی ہے۔ یہ اللہ فرما دے کہ قرآن سے تمہیں دقت کیا ہے، قرآن سیدھے رستے کی طرف بلاتا ہے نا۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبریاں ہیں، الَّذِينَ، وہ مومن جو يَعْمِلُونَ الصَّالِحَاتِ، نیکوکار ہیں۔ اپنے مائک نہ بند رکھا کریں۔ خوشخبری ہے ان مومنوں کے لیے جو نیکوکار ہے، ٹھیک ہے؟
خالی ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے نا، اعمال بھی نظر آنے چاہیے۔ ان لہم اجرا کبیرہ، خوشخبری کیا ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، رہے وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دو گروہ ہیں جی دنیا میں بنیادی طور پر، باقی پھر ان گروہوں کے سب گروہ ہیں، چھوٹے گروہ ہیں، ایک مومنین ہے اور ایک کافرین ہے، پھر ان کے اندر اور کیٹاگریز آ جاتی ہیں، ٹھیک؟ تو جو مومن ہے اور نیکوکار ہے وہ جنتی ہے انشاءاللہ، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اللہم اجعلنا من المؤمنین۔ اور جو کافر ہے ان کے لیے جہنم ہے، تو اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرے، اللہم لا تجعلنا من الکافرین، آمین ثم آمین۔ آج جو بتایا سمجھ آیا؟ آیا سمجھ؟ کل میں سوالوں میں پوچھوں گی، پھر تیاری کیجیے گا گھر جا کر۔ کوئی سوال یا کوئی بات جو پوچھنا چاہیں؟ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔